اللہ اکبر۔ جوانوں ہر باپ کو فکر ہوتی ہے، جب بیٹیاں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہیں نا تو پھر باپ کی فکر بڑھ جایا کرتی ہے۔ آج میں ایک بات آپ سے کہہ کے جانا چاہتا ہوں، محفل میلاد حضور کی ذکر کی محفل کا سبق سمجھ لینا۔ اللہ اکبر، بڑی مشکل سے بیٹی والے بیٹیوں کی پرورش کیا کرتے ہیں۔ اور یار بیٹی کا معاملہ کیا ہے، میں نے تجربہ کیا ہے، بیٹی کی وہ ذات ہے جو تنہا کئی محبتوں کو دامن میں سمیٹے رہتی ہے۔ اگر ماں کا انتقال ہو جائے تو بہن بھائی کو ماں بن کے پالا کرتی ہے۔ اگر آپ کی بہن کا انتقال ہو جائے خدا کی قسم تو پھر بیٹی بہن بن جایا کرتی ہے۔ کتنا پیار اس کے دامن میں ہے، کئی پیار دیا کرتی ہے۔ آپ غور کیا کرو جوانوں، اللہ تمہیں عزت دے سلامت رکھے۔ آج کے سماج نے بیٹیوں کا جینا حرام کر دیا ہے۔ کہیں تمہاری ذرا سی غلطی کی وجہ سے کسی غریب کی بیٹی کے بالوں کی سیاہی سفیدی میں نہ بدل جائے۔ اگر کسی کی سیاہی سفیدی میں بدل گئی تو پھر مصطفیٰ کو کون سا چہرہ دکھاؤ گے؟ آج بھی رشتے ہوتے ہیں، کل بھی رشتے ہوا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اگر بیٹی پیدا نہ ہو تب بھی باپ کو فکر ہوتی ہے بیٹی پیدا نہیں ہوئی، اگر ہو جاتی ہے تو پھر باپ لقمے کر کے بیٹی کو پالا کرتا ہے، ایک لقمہ کھلا کے بیٹی کو پروان چڑھاتا ہے۔ فکر ہوتی ہے بیٹی کب بڑی ہوگی، جب بیٹی بڑی ہو جاتی ہے تو پھر باپ کو فکر ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کون میری بیٹی کو لے کر کے جائے گا، جس گھر میں بیٹی جائے گی وہاں میری بیٹی کو عزت کے لقمے ملیں گے کہ نہیں ملیں گے، کہیں ٹھوکروں میں تو روٹی نہیں دی جائے گی، کہیں مزدوروں کی طرح بیٹی سے کام تو نہیں کرایا جائے گا۔ وہ یار ایک باپ کو ہزار فکریں ہوا کرتی ہیں، مگر جب بیٹیاں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہیں باپ چاہتا ہے کہ بیٹی کو عزت سے رخصت کروں، اور اس کے بعد جب وہ چار لوگوں میں کہتا ہے کہ میری بیٹی کا رشتہ کرا دیں، جب اتنی بات باپ کہا کرتا ہے تو کس بچولیے جو بڑے قسم کے لٹیرے ہوا کرتے ہیں آ کر کے بیچ میں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے رشتہ ہم کرا دیں گے لیکن تجھے 10 لاکھ کا انتظام کرنا پڑے گا، رشتہ ہم کرا دیں گے تجھے 5 لاکھ کا انتظام کرنا پڑے گا۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ کس سے 5 لاکھ مانگ رہا ہے اور تجھے بیٹی دے رہا ہے، کیا یہ کم کر رہا ہے؟ تجھے اپنے جگر کا ٹکڑا دے رہا ہے، کیا اس کا احسان تجھ پہ یہ کم ہے؟ اور تجھے کیا پتا ہے ایک باپ کو یہ درد بھی ہوتا ہے کہ جب بیٹی چلی جائے گی تو میں چین سے کب سو پاؤں گا، جب بیٹی چلی جائے گی تو راحت کی نیند کیسے آئے گی، میں اس کے بغیر کیسے سو پاؤں گا۔ اور یار عجیب رشتہ ہوتا ہے باپ کا بیٹی کے ساتھ۔ تجھے پتا کیا ہے، تو نے تو بیٹے کو کمائی کا ذریعہ سمجھ لیا ہے، بیوی کو عیش کا ذریعہ سمجھا ہے۔ اور خدا کی قسم جب تو کسی کی بیٹی لے کے آتا ہے تو صرف بیٹی نہیں لاتا، کسی کے دل کا قرار لا رہا ہے، کسی کی آنکھوں کی ٹھنڈک لا رہا ہے، کسی کے گھر کا چین لے کر کے آ رہا ہے۔ اسے گھر میں لا کے رسوا نہ کر، اسے گھر میں لا کے ذلیل نہ کر، اس کی لا کر کے آبرو ریزی نہ کر، اسے ٹھوکریں لگا کے چھوٹا نہ بنا۔ اور تجھے خدا کا واسطہ ہے اگر چاہتا ہے کہ اللہ تیری بیٹی کو عزت دے تو سن، دوسرے کی بیٹی کی عزت کیا کر۔ جب تمہارے کی بیٹی کو تم عزت دو گے تو خدا تمہاری بیٹیوں کو عزتوں کی معراج دے گا۔ اور بیٹیوں کو رسوا کرے، تو نے بیٹی کے پیار کو جانا ہی نہیں۔ اللہ 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 اللہ، آج سن بیٹی کا پیار کیا ہوتا ہے۔ باتیں کڑوی ضرور ہیں لیکن میرا اپنا اصول ہے، میں تو جنت بانٹنے نہیں آیا۔ میری کیا اوقات میں کسی کو جنت دے کے جاؤں گی؟ جنت اسے ملے گی جسے مصطفیٰ چاہے گا۔ کیا بات، سن لیں، جنت اسے ملے گی جسے شور سے جسے مصطفیٰ چاہیں گے، اور مصطفیٰ اسے جنت دیں گی جسے فاطمہ چاہے گی، اور فاطمہ اسے چاہے گی جسے حسین چاہے گی۔ کیا بات ہے، یہ یاد رکھنا ساری بات۔ میں تھوڑا سا عجیب آدمی ہوں اور میرے عجیب ہونے کا معاملہ یہ ہے، میرے عجیب ہونے کا معاملہ یہ ہے کہ میں باتیں کڑوی کر جاتا ہوں۔ جلسے والے کہتے ہمیں نے بلایا، ہمیں سنا کے چلا گیا۔ یاد رکھنا ایک دن میرے جانے کے بعد شکریہ ادا کرو گے کہ تھا تو پگلا دیوانہ سا مگر بات بڑی کہہ گیا۔ کیا بات، بات بڑی کہہ گیا تھا، اس لیے کہ باتیں میری نہیں، زبان میری ہے، باتیں سب مدینے والے مصطفیٰ کی۔ کیا بات، لوگ فون کر کے کہتے حضرت آپ جیسا خطیب نہیں، میں کہتا ہوں یار منہ بند کر،
میرے جیسا خطیب نہیں. سچ بتا, اگر میں اپنے باپ کا شجرہ بیان کروں, اپنے دادا کی کہانی سناؤں, کتنی دیر سن لو گے؟ 2 منٹ کھڑے نہیں ہو سکتے. اگر میرا کمال ہوتا تو میں جو بھی کہتا سن کے جاتے. لیکن سچائی یہ ہے, کمال مجھ میں نہیں, کمال تو مدینے والے آقا کی باتوں میں ہے. کیا بات ہے, میری بات نہیں, جو ان کی باتیں کرنے لگتا ہے وہ ہر منہ اچھا لگنے لگ جاتا ہے. کیا بات ہے, زندہ باد زندہ باد. بتاؤں بیٹی ہے, آسانی سے دل توڑ دیتے ہو بیٹی. سنو, ایک دن میرے حضور بیٹھے, سامنے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بیٹھی, باتیں چل رہی. اچانک خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ الزہرا آ گئی. جیسی قدم دروازے پہ رکھا, حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی, حضور آپ کے جگر کا ٹکڑا آ رہا ہے. میرے حضور نے دیکھا, اٹھ کے کھڑے ہو گئے, بیٹی کا استقبال کیا, اپنی جگہ پہ بٹھایا. جہاں حضور بیٹھے تھے وہاں حضرت فاطمہ کو بٹھایا, اور اس کے بعد کہنے لگے, بیٹی آج بغیر بتائے اچانک کیسے آ گئی؟ سن رہے ہیں نا میری بات؟ حضرت جی مفتی صاحب کھلا, بیٹی آج بغیر بتائے کیسے آ گئی؟ اتنا سننا تھا, نبی کی بیٹی نے دوپٹے کا کونا سنبھالا. میں بتانے لگا ہوں بیٹی کیا ہے. جب اپنی بیٹی روتی ہے نا تب درد ہوتا ہے. دوسرے کی بیٹی بیٹی نہیں لگتی, نوکرانی لگتی ہے. کہ یہ سماج نہیں ہے؟ اپنی بیٹی کو ساسیں گود میں بٹھاتی ہیں, اور جو بہو بن کے آتی ہے اسے نوکرانی کی طرح پورا دن جانوروں کی طرح چلاتی ہے. اللہ, یہ بھی کر, یہ بھی کر, یہ بھی کر. اتنے کام تو نے بتا دیے. جیسے تو اپنی بیٹی کو پیار کرتی ویسے بہو کو پیار کرنا. کہتے بہو ہمیں ماں نہیں مانتی, تو نے بھی کب بیٹی مانا اسے؟ دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. بیٹی سمجھا کہ میں پیار دیتی ہوں. اگر بیٹی سمجھتی نا تو ایک طرف جہاں اپنی بیٹی کو بیٹھایا تھا دوسری طرف بہو کو بیٹھاتی. اللہ اکبر, یہ سماج ہے ہمارا. اگر بہو پورا دن کام کرتی رہتی ہے, تھک جاتی, اگر لیٹے تو تانے سسرال والے دے کے کہتے ہیں کہ نہیں مکاری کر رہی ہے, ڈھونگ رچ رہی ہے, یہ کام کرنا نہیں چاہتی. وہ یار صبح سے شام ہو گئی اسے چلتے چلتے. اگر تم اس کی ہمدردی میں اس کا حال نہیں پوچھو گے تو کون پوچھے گا, اس کا خیال تم نہ رکھو گے تو کون رکھے گا. مجھے ذرا سچ بتا, بیوی کو ڈھونگ کر دعوت کا تانا دینے والوں, اسے مکاری کا تانا دینے والوں, ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے, جس دن تو نے جا کے قبول ہے قبول ہے 3 مرتبہ کہا تھا, اس نے پیار, باپ کا پیار چھوڑ دیا تیرے لیے, ماں کی ممتا چھوڑ دی تیرے لیے, بھائی کی شفقتیں چھوڑ دی تیرے لیے, بچپن کی یادیں چھوڑی تیرے لیے, جس ذہن میں کھیل کر کے بڑی ہوئی تھی اس ذہن کو چھوڑ دیا تیرے لیے, جو سہیلیاں تھی ان کو چھوڑ دیا تیرے لیے. 3 مرتبہ تو نے کہا تھا مجھے یہ قبول ہے, اور تیرے بستر پہ آ کے بیٹھ گئی, اس نے اپنی عزت تیرے حوالے کر دی. آج اتنا رہا ہے, میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, احسان مان مدینے والے کا, اگر انہوں نے نکاح کو نہ رکھا ہوتا تو تیری اوقات نہ تھی تو کسی کی بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ پاتا. آج جو تیرے بستر پہ آ کے بیٹھی ہے یہ تیرا کمال نہیں, سارا کمال مدینے والے مصطفیٰ کا رکھا. جزاک اللہ. زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, مختار کی آمد, جانے کائنات کی آمد. بات نہیں تھی تیری کہ تو آنکھ اٹھا کے دیکھ لیتا. خدا را ہاتھ روک. جن کا یہ مزاج ہے نا کہ عورت پیر کی جوتی ہے, سنے میری بات, فرمایا گیا قیامت کے دن حقوق العباد میں اگر بندہ شادی شدہ تھا تو سب سے پہلے رب یہ پوچھے گا, بتا جو 3 مرتبہ قبول قبول کہہ کے تیرے بستر پہ آ کے بیٹھ گئی تھی اس کا حق کتنا ادا کر کے آیا. یہ پہلا سوال ہوگا. کہیں اسے لاٹھیوں سے مارتا تو نہیں تھا, کہیں اسے طلاق کے طعنے تو نہیں دیتا تھا, کہیں اس کا دل تو نہیں توڑ کے آیا. اب میں نہیں کہوں گا بتا تیرے گھر کا حال کیا ہے, خود گریبان میں چھانپ.
اگر بیوی کا حق مار کے جائے گا، دل توڑ کے جائے گا، تو دعوے سے کہتا ہوں ایک جلسہ نہیں پورا کعبہ بنوا دے، جب تک دل توڑنے کی سزا نہیں پائے گا اس وقت تک جنت کے قریب نہیں جا سکتا۔ ہاں یہ ذہن میں بات رکھ لینا، مہربانی کر کسی کی بیٹی کا دل نہ توڑ۔ اللہ اللہ بات کہہ دوں ممبر نہ بات دعائیں چاہیے اور آپ کا ساتھ چاہیے، بھی تھکے تو نہیں ہے؟ کمیٹی والوں آپ بھی تیار ہو؟ اللہ سلامت رکھے، اگر ایک کا بھی دل بدل گیا تو سمجھ لینا میری بھی مغفرت ہو جائے گی، تیری بھی مغفرت ہو جائے گی۔ میرا اصول اپنا ہے کہ قوم نے اتنا قیمتی وقت دیا ہے، آپ نے اتنا خرچ کیا ہے، ہمیں بلایا ہے تو ہم یہاں پر جوک سنا کر کے مزے دلا کر کے لے کر کے نہ جائیں، بلکہ میں کوشش کرتا ہوں اتنا قیمتی وقت دیا ہے تو میں اس میں کوئی پیغام دے کے چلا جاؤں۔ کیا بات ہے، زندہ باد۔ حالانکہ ہم نصیحت کے لائق تو نہیں ہیں، لیکن چونکہ امتی ہیں مصطفیٰ کی، آئے آئے اس لیے بس ناز کرتے ہیں میں گناہ گار سہی مجرم و بدکار سہی، چاہے کیسا بھی سہی ہوں تو کریمہ تیرا، کیا بات ہے، چاہے کیسا بھی سہی ہوں تو کریمہ تیرا۔ اللہ اکبر، گھروں کے حالات بدلو۔ اگر کسی بہو سے گھر کے اندر کب ٹوٹ جاتا ہے نا تو سیدھا تانا دیا جاتا ہے کہ تیرے باپ نے دیا تھا تو اپنے باپ کے گھر سے لائیے، تو یار کسی بیٹی کو کبھی باپ کا تانا نہ دینا، تجھے کیا پتا کہ بیٹیاں کیسے پالی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو باپ گھی کھانا چھوڑ دیتا ہے، بیوی کہتی میرے سرتاج جب گھی نہیں کھاتے کیا طاقت کی ضرورت نہیں ہے، تو باپ بیٹی کا ماتھا چوم کے کہتا ہے اب گھی کی ضرورت نہیں ہے، میرے گھر میں بیٹی آ گئی ہے، جس دن اس کو رخصت کر دوں گا عزت سے اس دن میں دنیا کا سب سے بڑا پہلوان بن جاؤں گا۔ باپ کبھی نئی جوتی نہیں خریدتا ہے، نئے کپڑے نہیں خریدتا ہے، مجھے پتا کہ باپ کے سینے میں دل نہیں ہے، کیا وہ نہیں چاہتا کہ دنیا میں اپنے شوق پورے کرے؟ ہاں وہ بھی چاہتا ہے، لیکن جس دن سے بیٹی آئی ہے اس نے اپنے شوق ختم کر دیے ہیں، ایک ایک روپیہ کر کے جوڑ کے رکھتا رہا تاکہ بیٹی کو عزت سے رخصت کر سکوں۔ آج سسرال جانے کے بعد اگر بیٹی سے کب ٹوٹ جاتا ہے تو ساس کہتی تیرے باپ نے دیا تھا، تو اپنے باپ کے گھر سے لائی کیا تھی، پیسے ہی توڑ دیا، کیا تیرے باپ کا دیا ہوا ہے؟ او خدا را کبھی کسی بیٹی کو باپ کا تانا نہ دینا، کبھی کسی بیٹی کو جہیز کا تانا نہ دینا، اس کا دل ٹوٹ جایا کرتا ہے جب رات کو بستر پہ لیٹا کرتی ہے، رونے لگ جاتی ہے، ماتھے پہ اپنے سر پہ دوپٹہ ڈالتی ہے، آنکھ میں آنسو بھر کے لیٹ جاتی ہے کہ شوہر آئے گا تو اس سے سفارش کروں گی، شوہر آئے گا تو اس سے کہوں گی۔ جب رات کو شوہر آتا ہے اس کے پیر پکڑ کے رونے لگ جاتی ہے، کہتی میرے سرتاج میں نے سب کچھ تمہارے لیے چھوڑ دیا، میں سب کچھ چھوڑ کے تمہارے گھر میں آ گئی، اپنے ماں باپ سے کہہ دو اگر مجھ سے غلطی ہو جایا کرے تو مجھے جہیز کا تانا نہ دیا کریں، باپ کی غربت کا تانا نہ دیا کریں، اگر ان کی مرضی ہو تو جوتا نکال کے مار دیں، میں اف نہ کروں گی، لیکن جب میرے ماں باپ کو کہتے ہیں اس وقت میرا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے۔ میں نے اپنے باپ کو پسینے میں نہاتے دیکھا تھا، میں نے اپنے باپ کو راتوں کو اٹھ کے روتے دیکھا ہے، میں نے اپنے باپ کو گرمی میں لوگوں کے تانے سن کے مزدوری کرتے دیکھا ہے۔ جب یہ گالی دیتے ہیں میری نظروں کے سامنے باپ کی مزدوری کے دن آنے لگ جاتے ہیں، باپ کی آنکھ کے آنسو آنے لگ جاتے ہیں۔ اے میرے سرتاج اگر چاہو تو گلا دبا کر کے مار دو، لیکن میں اپنے باپ کے خلاف تانا نہیں سن سکتی۔ اللہ اکبر، جب بیٹیاں رویا کرتی ہیں میں کہتا ہوں شاہد اپنے زندگی کا معمول بدل دو، کسی کی بیٹی کو رونے پہ مجبور نہ کر۔ جب بیٹیاں تڑپتی ہیں رات کو رویا کرتی ہیں تو کہتی اے میرے اللہ اگر یہ زندگی دینی تھی تو پھر اس زندگی کی ضرورت کیا تھی؟ رو کے کہتی میرے باپ مجھے اس گھر میں ڈالنے سے تو بہتر تھا کہ گلا دبا کے اپنے ہاتھ سے دفن کر دیتا۔ جب بیٹیاں رویا کرتی ہیں تو یاد رکھنا میں تم سے کہنا چاہتا ہوں ہمارا تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر درود پڑھے تو مصطفیٰ سن رہے ہیں، سلام کریں تو مصطفیٰ سن رہے ہیں، نعت پڑھی جائے تو مصطفیٰ سن رہے ہیں، جلسہ ہو رہا ہے تو مصطفیٰ سن رہے ہیں۔ تو یہ مت سمجھنا کہ بیٹی روئے اور مصطفیٰ کو خبر نہ ہو، خدا کی قسم ادھر بیٹی روتی ہے اس کے رونے سے پہلے خبر مدینے والے مصطفیٰ کو ہوگا۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ خیال کرنا جب کسی بیٹی کا دل دکھائے تو سوچ لینا۔ اللہ اکبر۔
یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار دو عالم کانفرنس، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت۔ میں بتا رہا تھا بس سن بیٹی کیا ہے، حضور کی بارگاہ میں بیٹی آ گئی، یاد ہے نا جہاں سے چھوڑے وہاں کھولے میں گیسو یار نے خوشبو کہاں ملا۔ حضور نے فرمایا فاطمہ آج اچانک آ گئی، جلدی سے دوپٹے کا کونا اٹھایا۔ تم نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی گھر میں ہماری ماں بہن کچھ قیمتی چیزیں دوپٹے کے کونے میں باندھ دیتی، کبھی پیسے باندھ دیے، کبھی سونے کی کوئی چیز باندھ دی، کبھی چاندی کی کوئی چیز باندھ دی، یہ ہوتا ہے نا۔ حضرت آمینہ نے اپنا دوپٹہ اٹھایا، اللہ اکبر، کون سا دوپٹہ، کون سا دوپٹہ، اگر امت کے سر پہ آ جائے تو پھر بخشش کی ضمانت بن جاتا ہے، اگر وہ پھیل جائے تو آسمان کے سارے ستارے اس کے ایک کونے میں سے، وہ دوپٹہ آپ نے کھولا۔ سننا، جن کے گھر میں 6 وقت روٹی کھائی جاتی ہے، جب کھولا نا تو اس کے اندر جانتے ہو سونا نہیں تھا، چاندی نہیں تھی، اس کے اندر ایک روٹی تھی، اللہ اکبر، ایک روٹی تھی اس کے اندر، اور اس میں ایک ٹوٹا ہوا لقمہ تھا، اتنی سی روٹی ٹوٹی ہوئی۔ میرے حضور نے بیٹی کا چہرہ دیکھا، فرمانے لگے فاطمہ یہ کیا ہے؟ کہنے لگی بابا آج 3 دن کے بعد فاطمہ کو ایک روٹی میسر ہوئی تھی، فاطمہ کو 3 دن کے بعد ایک روٹی میسر ہوئی تھی۔ فرمانے لگی حضور بھوک بہت تیز تھی، میں نے جلدی جلدی میں یہ لقمہ توڑ لیا۔ فرماتی ہونٹ کے قریب لائی، مجھے آپ کی یاد آ گئی، میرا دل کہنے لگا فاطمہ تیرا تو 3 دن کا فاقہ ہے، پتہ نہیں بابا نے کتنے دن سے نہیں کھایا ہوگا۔ کہتی حضور لقمہ رک گیا، میں یہ روٹی آپ کی خدمت میں لے کے آ گئی۔ میرے حضور کی چشمان نبوت برسنے لگی، حضور نے روٹی ہاتھ میں لی، آدھا ٹکڑا اپنی گود میں رکھا، آدھا ٹکڑا سیدہ فاطمہ کی گود میں رکھا، اور رکھ کے کہا تھا فاطمہ تیرا تو 3 دن کا فاقہ ہے، لیکن تیرے والد نے تو 7 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ اسے کہتے ہیں بیٹی، جانتے ہو بیٹی غم میں ہوتی ہے تب بھی باپ رو دیتا ہے، بہت خوش ہوتی ہے تب بھی باپ رو دیتا ہے۔ ان علماء اکرام سے پوچھئے یا اللہ والوں کی جماعتیں ان سے پوچھئے، بڑے دشمنوں میں حضرت ابو سفیان کا نام تھا، سمجھ رہے؟ حضور کے بڑے دشمنوں میں ابو سفیان کا نام تھا، لیکن بڑے دشمنوں میں صرف حضرت ابو سفیان ہی کو ایمان کی دولت ملی، باقی کو کیوں نہیں ملی اور انہی کو کیوں ملی؟ اس کی تفسیر میں علماء کرام فرماتے ہیں، سننا بیٹی کیا ہے، اس کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں ایک دن حضرت فاطمہ زہرا بچپن کے زمانے میں مکے کی گلی سے گزر رہی تھی، راستے میں ابو جہل کھڑا تھا، وہ راستے میں کھڑے ہو کر کے جب دیکھا نبی کی بیٹی آ رہی ہے تو وہ حضور کے بارے میں غلط جملے بولنے لگا۔ لیکن سنیے، اگر کوئی ماں باپ کو برا کہے، باپ کو برا کہے، بیٹا تو سن سکتا ہے، لیکن بیٹی نہیں سن سکتی، چاہے وہ خود اپنا شوہر کیوں نہ ہو۔ یاد رکھنا بیٹی کبھی باپ کی برائی برداشت نہیں کر سکتی۔ حضرت فاطمہ گزر کے آ رہی ہے، ابو جہل نے حضور کی شان میں کچھ کہہ دیا، بیٹی تھی آخر 6 سال عمر شریف ہے، یوں دیکھا ابو جہل کا چہرہ جلال میں، کہنے لگی تم جھوٹ بول رہے ہو، رب نے میرے باپ کو سچا بنایا ہے۔ جیسے اتنی بات کہی، ابو جہل آگے بڑھا، ایک تمانچہ حضرت فاطمہ کی گردن پہ لگا دیا، اللہ اکبر، خاتون جنت کے چوٹ لگی، روتے ہوئے گھر میں آئی ہے، میرے حضور نے خاتون جنت کا چہرہ دیکھا، اس بیٹی کو
دیکھا جس کو فرمایا تھا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، حضور نے بیٹی کو روتے دیکھا، گھٹنے زمین پہ رکھ دیے، شہزادی کو سینے سے لگایا، فرمایا فاطمہ کیا بات ہے، پوری بات بتائی، حضور کی آنکھ میں آنسو آ گئے، پہلی مرتبہ حضور کو جلال آیا ہے، طائف میں پتھر مارے گئے جلال نہیں آیا، راہ میں کانٹے بچھائے گئے جلال نہیں آیا، اوجڑی ڈالی گئی جلال نہیں آیا، پتھر لگا احد میں جلال نہیں آیا، دمدان مبارک شہید ہوئے ہیں، کبھی مصطفیٰ کو جلال نہیں آیا، اپنے شہد سے مصطفیٰ کو نکالا گیا لیکن جلال نہیں آیا، آج تاریخ میں پہلا دن ہے میرے مصطفیٰ کو جلال آ جاتا ہے، فرماتے بیٹی جا ابو سفیان کو بلا کر کے لا، حضرت فاطمہ الزہرا جاتی ہے، ابو سفیان کو بلایا ہے، اور بلانے کے بعد آقا فرماتے ہیں ابو سفیان جاؤ، جا کے اس سے کہہ دو اگر اس نے حرکت آگے کی تو خود محمد مقابلے میں آ جائے گا، اگر میں آ گیا تو قیامت تک اس کے چاہنے والوں کو اللہ نے اس کو نابود فرما دے۔ پہلی مرتبہ مصطفیٰ کو جلایا ہے، حضرت فاطمہ کو ابو سفیان نے گود میں اٹھایا، دیکھ کے ابو جہل کی چوکھٹ پہ گئے، بچوں ہے بتانے لگا ہوں بیٹی کیا ہے، پہلی مرتبہ جلال آیا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کو ابو سفیان نے اٹھایا، ابو جہل کی چوکھٹ پہ آئے ہیں، دروازے پہ دستک ہوئی، ابو جہل نکلا، نکلنے کے بعد آپ نے فرمایا شرم نہیں آتی ظالم، بچوں پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے، آج میں کہنا چاہتا ہوں سیاستدانوں سے، ان لوگوں سے جو ٹھیکیدار ملک کے بنے بیٹھے ہیں، اور یار وہ کافر بھی اچھے تھے جو بچیوں پہ رحم کھایا کرتے تھے، تم تو ان سے بھی گئے گزرے ہو، تم تو بچوں پہ بھی ترس نہیں کھاتے، تمہارا زمین کی طرح گر چکا ہے، تمہیں حیا تک نہیں آتی۔ کچھ دن پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا جس ویڈیو میں رکشے والا اپنی بچی کے ساتھ جا رہا تھا اور بھیڑ اسے مار رہی تھی، اور تمہیں بچی کا لہجہ سنائی نہ دیا، خدا کی قسم ایک درد تھا اس کے لہجے میں، وہ رو کے کہتی تھی میرے باپ کو نہ مارو، میرے باپ کو نہ مارو، اور تمہیں حیا تک نہیں آئی، اگر انسانیت نہ سکی کم سے کم اتنا تو ہوگا، تمہارے گھروں میں بچے تو پلتے ہوں گے، کم سے کم کسی بچی کی آنکھ کا تو خیال کر لیا کرو، کسی بچی کی چیخ تو سن لیا کرو، تم بالکل بہرے ہو چکے ہو، یاد رکھنا اگر تم یہ سمجھتے ہو کوئی تمہیں روکنے والا نہیں ہے، کوئی تمہیں ٹوکنے والا نہیں ہے، تو آپ تمہیں تاریخ بتا دو، یہ خدا کی بنائی کائنات ہے، یہ نظام کائنات ہے، اگر کوئی فرعون آیا ہے تو رب نے موسیٰ کو پیدا کیا ہے، اللہ اکبر، اگر کوئی فرعون آیا ہے تو موسیٰ کو پیدا کیا، نمرود آیا تو ابراہیم کو پیدا کیا گیا، یہ مت سمجھنا کہ رہ جاؤ گے، جس دن جلال آ گیا ایک ہی لمحے میں مٹ کر کے دنیا سے ختم ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔